656 ہجری میں بغداد فتح ہوا ہے۔ آخری خلیفہ معتصم باللہ العباسی کو لپیٹ کے دریا دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ 40 دن میں 18 لاکھ مسلمان ذبح کیے گئے۔ میں کبھی بھی ممبر سے یہ بات نہ کہتا اگر میں نے 8 مستند تاریخ کی کتابوں میں یہ بات نہ پڑھی ہوتی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی کی منہاج السنہ، ابن قیم جوزی کی النونیہ، علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، ابن الاثیر کی الکامل فی التاریخ، ابن خلدون کی ابن خلدون، ان سب نے لکھا ہے کہ تاریخ اسلام کی معتبر کتب ہیں، سب نے لکھا 656 ہجری میں 40 دن کے اندر 18 لاکھ مسلمان ذبح کر کے پھینک دیے گئے۔ گلیاں خون سے بھر گئیں، راستے خون سے بھر گئے، کتابیں اٹھا دی گئیں۔ مکتبہ بغداد اس زمانے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا علمی وراثت کا کتب خانہ تھا، لائبریری تھی، وہاں کی ساری کتابیں اٹھا کے دریا دجلہ میں پھینکی گئی۔ آج صرف ایک کتاب مفردات القرآن امام راغب اصفہانی کی، وہ بھی پھینکی گئی تھی، لیکن خوش قسمتی سے وہ کسی جھاڑی میں اٹک گئی۔ آج بھی اس کے وہ نسخے میں پانی پھرا ہوا ہے، لیکن کچھ صفحات اس کے آج بھی محفوظ ہیں، مکتبہ بغداد میں موجود ہے، اور اس کا کچھ عکس قاہرہ کے مکتبے میں موجود ہے۔ ساری کتابیں پھینک دی گئیں۔ 1 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہی سے سیاہ بہتا رہا، اور پھر شہزادی ہلاکو کی بیٹی گھوڑے پہ سوار ہو کے بڑے تکبرانہ انداز سے جا رہی تھی۔ ایک جھونپڑی میں دیکھا ایک بزرگ نحیف کمزور سوکھے دبلے پتلے عالم دین کو، جس کے پاس کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کا عالم ہے، گھسیٹ کے میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ گھسیٹ کے لایا گیا، اور تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے اس عالم دین کی داڑھی جہاں تھی اور اس کی پگڑی جہاں تھی، وہاں اس متکبرہ شہزادی کے پاؤں لگ رہے تھے۔ داڑھی سے کھینچ کے پوچھا تمہاری یہ جرت، تم ابھی بھی اپنی کتاب پڑھا رہے ہو؟ ابھی بھی تم اسلام کا نام لے رہے ہو؟ کہاں لے رہا ہوں، اور ان سب کو قرآن پڑھا رہا ہوں۔ اس شہزادی نے کہا تم مسلمان اللہ پہ یقین رکھتے ہو؟ کہاں اللہ ہمارا رب ہے؟ کہاں ہے؟ کہا اس کی سلطنت آسمان و زمینوں پہ ہے، جہاں تمہاری سوچ نہیں پہنچ سکتی وہ وہاں کا بھی رب ہے، جہاں تمہارے تصور میں کبھی نہیں آیا وہاں کا بھی رب ہے۔ تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک اس کی حکومت ہے۔ اچھا تم یہ بھی کہتے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ کہاں ہم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہاری نصرت کرتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، کہاں؟ لیکن یہ تو سب جھوٹ ہو گیا نا۔ آج اس نے تمہاری نصرت کیسے کی؟ یہ 18 لاکھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، گدھ نوچ کے اٹھا کے جا رہے ہیں، بغداد کی گلیوں کے کتے ان کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، انہیں دفن کرنے والا کوئی باقی نہیں ہے، ان کے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ کب کرے گا؟ اس بابا جی کے کلمات دل کو چیرنے والے کلمات ہیں، ایک مسلمان کے دل کی آواز ہے، اللہ کی قسم آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، سونے کی تختیوں پہ لکھنے کے قابل ہیں۔ بابا جی نے کہا ہاں بیٹی، ان سارے حالات کے باوجود بھی وہ اللہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے، وہ ہماری نصرت بھی کرتا ہے، ان حالات میں بھی ہماری نصرت کرے گا۔ لیکن کیسے کرے گا؟ کب اس نے تمہاری نصرت کی؟ کہا آپ کے پاس گھوڑے ہیں، مویشی ہیں، جانور ہیں؟ کہا لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ سائبیریا سے لے کے بغداد تک جو چراگاہیں تمہیں نظر آئیں گی، جو جنگل تمہیں نظر آئیں گے، ان میں جو گھوڑے اور مویشی جانور تمہیں نظر آئیں گے وہ سب ہمارے ہیں، ہم تاتاریوں کے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں۔
کہا ان کو تم کیسے سنبھالتے ہو؟ کہا کتوں کے ذریعے سنبھالتے ہیں، خون خار کتے ہم نے ان پہ چھوڑے ہوئے ہیں جو ان کو سمیٹ کے لاتے ہیں، یہ جانور چرتے چرتے دور چلے جاتے ہیں، ہماری سرحدوں سے دور چلے جاتے ہیں، ہم ایک کتا بھیجتے ہیں وہ ان کو واپس لے آتا ہے اپنی چراگاہ کی طرف، ہمارے اقتدار میں، ہمارے کنٹرول میں۔ بابا جی نے کہا بس بس بیٹی، یہی بات ہے، تم اس زمین پر مسلمانوں کے اوپر اللہ کے چھوڑے ہوئے خونخوار کتے ہو۔ ہم نے اپنی سرحدوں کو چھوڑ دیا، ہم مسلمانوں نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، ہم اپنی شریعت سے دور چلے گئے، اللہ نے ہمارے اوپر زمین پہ خونخوار کتے تاتاریوں کی شکل میں چھوڑ دیے، اور اس وقت تک وہ ہمیں بھمبھوڑتے رہیں گے، اس وقت تک وہ ہماری تکہ بوٹی کرتے رہیں گے جب تک ہم اپنے دین کی طرف واپس نہ آ جائیں، جب تک ہم اپنے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی طرف واپس نہ آ جائیں۔ حقیقت یہی ہے۔